ایک سورہ فاتحہ کی دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مسلمین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، خاص طور پر استاد سعید صدیق جعفر، شہید قاسم سلیمانی، شہید عارف حسین ندرو کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ نام صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين رهيب أرواحنا لطلب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد عزیزان محترم، ماہ رجب ہی ہے آج، چاند نہیں نکلا۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے یار چاند نکل آتا، خدا نے ایک رات اور موقع دیا کہ رجب کی رات میں مناجات کر لو۔ رجب کی رات میں استغفار کر لو ایک اور دفعہ، پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہو نہ ہو۔ تو ہم لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے چاند نکالنے کی، خاص طور پہ عید کا چاند، اور وہ بھی جو ہے وہ نکلتا ہی نہیں، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمانوں سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان زمانوں اور فضاؤں اور فرصت کے لمحوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں کہ ہمیں کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں منہ موڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ بڑے اداس اداس ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا ہم اپنے ٹائم پہ پہنچ گئے، پچھلوں کو ناراض کر کے ہم آ گئے۔ یہ ہم نے بولا بھائی ہم نے جانا ہے دور، اب آپ دیر سے بٹھائیں جلدی بٹھائیں، ہم ٹائم پہ اتریں گے، اور ہم ٹائم پہ اتر گئے۔ پہلا پروگرام ہے جو ہم سندھ میں جلدی اتریں، کیونکہ یہاں کا فاصلہ زیادہ تھا تھوڑا، اور بہرحال جو ٹائم دیا تو مدین تو انتظار کر رہے ہیں، بری بات نہیں ہے۔ مولا بچانے والا ہو، نظام پورا ہونا چاہیے۔
یہاں بیٹھائیں یا گھر میں بیٹھائیں، ہم تو آ گئے بھائی، تو میرے سے ناراض مت ہو کہ میں لیٹ آیا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا۔ اب آپ ذرا اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھک بھی گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے بہترین دوست نے بہترین کلام پڑھ کر جو ہے وہ زندگی ظاہر ہے حیدر ہی تھکن کا ورڈ پور کرے گا، اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں، اگر ہوتی تو رسول بھی وہی کرتے، وہ بھی ساری زندگی حیدر ہی کرتے رہے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال یہ فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، یہ چیزیں فرصت کے لمحات ہیں۔ ہمارے لیے شاید دن اور رات میں فرق نہیں ہوتا، لیکن فضاؤں میں فرق ہوتا ہے۔ چاند آپ کو پتہ ہے نا، بہرحال جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں موسمیات اور ساری چیزیں، چاند جو ہے اپنے ایک ایک دن سے سمندر کی لہروں میں تیزی اور کمی کرتا ہے، فضاؤں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ چاند کی اپنی خاصیت ہے، ہمیں تو صرف عید بنانا ہے یا یہ کرنا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں چاند سے اللہ نے اس لیے بنایا، باقی اور خدا کا چاند کے بڑے کام ہیں، چاند کے بڑے کام ہیں۔ اگر چاند نہ ہوتا، یا یوں کہیں کہ قمر بنی ہاشم نہ ہوتا تو چاند نہ ہوتا، تو وہاں چاند نکلنے تھے تو کیسے سمجھایا جاتا چاند کسے کہتے ہیں، کہ جب تک چاند نہیں ہوگا تمہاری عیدیں نہیں ہوں گی، تو اصل چاند یہ ہیں، ان کو پہچانو۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ جو آگے آنے والا فرق نہیں پڑتا، 30 رجب بھی ہے تو بہرحال آگے تو خوشیوں کے دن ہی ہیں، اور خوشیاں بھی ہماری اہل بیت سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری اپنی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل خوشیاں انہی کی ہیں، غم بھی انہی کے ہیں، ہم تو بس انہی کے صدقے میں کہیں چھوٹی موٹی جگہ مل جائے گی نکل جائیں گے، بولا ہمارے پاس ہے کیا، خالی ہاتھ ہے۔ ایک تھوڑی سی ولایت اگر دل میں بس جائے اور تھوڑا سا اسی ولایت کے اثرات ظہور کرنے لگے تو پھر گوزر و کمبر بن جاتا ہے۔ یہ ولایت کے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے، یہ ان کی مرضی میں سرکار جہاں میں لے جائیں۔ عزیزان محترم، کی لمحے بڑے فرصت کے ہوتے ہیں، ان کی قدروں کو پہچانیں، ان راتوں کو درک کریں، اس لیے نہیں مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سنا، رجب خدا کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان المبارک امت کا مہینہ۔ اب خدا کے مہینے میں داخل ہو گے تو پھر رسول کے مہینے میں آؤ گے، پھر امت کے مہینے میں نتیجہ ملے گا، یعنی یہاں پاکیزگی کرو گے رجب میں اپنے آپ کو، اس لیے کہا کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے چاہیے، مستحب رکھنے چاہیے، اگر واجب قضا ہے تو واجب کی نیت سے، ورنہ مستحب روزے رکھو۔ ایک روزہ انسان کو کئی سال جہنم کو دور کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ یہاں دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا، وہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ خدا ایک روزے سے، خدا کو کیا ضرورت ہے بھوکے پیاسے کا، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کے خزانے میں کمی تھوڑی آ رہی ہے، نہیں، وہ روح کو خوراک دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، میں تمہاری روح کو خوراک دینا چاہتا ہوں۔ خدا کا نظام ایسا ہی ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ آگے خدا کے مہینے میں، امت کے مہینے میں آتے ہیں تو میزبان وہ ہوتا ہے، مہمان ہم ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسی میزبانی کرتا ہے؟ آپ مہمان کو بلائیں، کھانا دسترخوان جو آپ سوچ سکتا ہے انسان کرتا ہے، لیکن خدا جب بلاتا ہے کیا کہتا ہے؟ بھوکے آؤ۔ پروردگار تو کیسا میزبان ہے؟ کہا نہیں، میں تمہارے بدن کو نہیں، میں تمہاری روح کو خوراک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم پورا سال تو اپنے بدن کی خوراک میں مصروف ہو، میں تمہاری روح کو پرواز دینا چاہتا ہوں۔ انسان کا بدن جو ہے نا، اس کی روح کو جکڑا ہوا ہے، پرواز نہیں کر سکتا، جکڑتی ہے دنیا، کھینچتی ہے انسان کو، ظاہر ہے، خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، محبتیں ہیں، چاہتے ہیں،
شہرتیں ہیں، پوسٹیں ہیں، دولتیں ہیں، اولاد ہے، یہ سب کیا کھینچتا ہے انسان کو؟ انسان چاہتا بھی ہے تو بھی پھنس جاتا ہے۔ رمضان جب آتا ہے نا تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس بدن سے روح کو آزاد کر دیتا ہے۔ کہا سامنے کھانا حلال ہے، کھانا نہیں ہے، حلال ہے، حلال ہے، کھانا نہیں ہے۔ عزیزان، خدا چاہتا کچھ اور ہے، مگر ہم ظاہر ہے سمجھ نہیں پاتے، اس لیے پروردگار نے ان ہستیوں کو بھیجا کہ ہمیں بتائیں کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ ورنہ انسان تو اپنی چاہت میں بھٹک رہا ہے اور بھٹکتا رہ رہا ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے نا کہ جو میں چاہتا ہوں اگر تم نے ویسا کیا تو میں تمہاری ساری چاہتوں کو پورا کر دوں گا، میں سب تمہیں دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں زمین پر مارے مارے پھرو گے جانور کی طرح، مگر میں تمہیں وہ نہیں دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے ذہن محترم کہ ہم چاہتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو انسان خوش ہو جائے، اچھی بات ہوتی ہے۔ خوشی یہ ہے کہ انسان کا وجود پرمسرت ہو، انسان کا وجود پرمسرت ہونا چاہیے، اس کے سامنے دنیا حقیر ہو جائے، دنیا حقیر ہو جائے، یعنی دنیا کی چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہ رکھتی ہوں۔ پریشانیاں، بیماریاں، دنیا سے آنا، کسی چیز کا جانا اس کو غم نہ دے، یہ کمال ہے۔ اس لیے قرآن کی آیات کہتی ہیں ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف کا تعلق آئندہ سے ہے، کل سے ہے۔ مجھے کسی کا خوف ہے میری جان نہ چلی جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، میرا مال نہ ہو جائے، خوف ہے نا انسان کو۔ میرا کل ہوگا کیا، نوکری کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، بھلا اگر کسان ہیں زمینوں کا کیا ہوگا، خوف ہے نا یہ خوف۔ حزن کا تعلق گزشتہ سے ہے، کل سے ہے، پاس سے ہے۔ یہ ہو گیا، یہ کھو گیا، یہ رہ گیا، یہ نہیں ملا، اسی حزن میں رہتا ہے۔ جوان زیادہ حزن میں رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، محبت بھی جلدی ہو جاتی ہے، لوگوں کو جلدی ہو جاتی ہے، تصویر کہیں دیکھ لی ہو گئی۔ اب ہمیں آج کل لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب کیا کریں، گھر والے نہیں مان رہے، تو بھائی ایسا کام ہی نہ کرو کہ گھر والے نہ مانے۔ ابھی ہم تمہارے گھر والوں کو کہاں سے منوائیں بھائی، ہمیں کیا پتا تم کیا چاہتے ہو۔ مسئلہ یہی ہے، زیادہ محترم بھارت کی بھارت جیسے ہے تو میں نے کہا تھوڑا مومنوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں۔ جوان اچھا رہا حضور میں گھوم رہا ہے، ٹینشن میں، ڈپریشن میں، پریشانیاں ہوئی، بھائی کیسی پریشانی کیا ہوگا؟ ایک نگاہ گر گیا، ایسی ہوتا ہے نا آدمی ایک نگاہ میں گر گیا۔ ابھی اتنا ہلکا آدمی تو نہیں ہونا چاہیے، آج کل نہیں ہے، آج کل مادہ چینج ہو گیا نا، دنیا چینج ہو گئی ہے۔ موبائل نہیں ملا، موبائل گر گیا، اسکرین ٹوٹ گئی، دل ٹوٹ گیا۔ اتنی مشکل سے موبائل لیا تھا بھائی، کیونکہ دل ان میں ہے نا آج کل، اسی میں کہیں گئے سگنل نہیں آ رہا، یوں کر رہا ہے، نیٹ نہیں آ رہا، کیا ہو گیا یار، انٹرنیٹ نہیں چل رہا۔ ہاں بھائی پہلے کا تمہارے آواز بعد انٹرنیٹ میں گھومتے تھے کیا؟ اس کو ہر جگہ انٹرنیٹ چاہیے، کیوں؟ انسٹاگرام دیکھنا ہے، فیس بک پہ جو پوسٹ کی تھی نا اس کی لائکس دیکھنی ہے، کتنوں نے اسے لائک کیا۔ دل کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کی چاہتوں پر۔
فلٹر. لوگ ڈپریشن میں ہیں, آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے, میں دوبارہ دنیا میں اگلے جاتا رہتا ہے. لوگ جھوٹ دکھاتے ہیں, تصویر کھینچتے ہیں نا, فلٹر لگا کے. وہ رشتہ لینے گئے, انہوں نے بولا کہ جی وہ کہاں ہے, کہا یہ ہے, تصویر میں تو کوئی اور تھا, تصویر میں تو کوئی اور تھا. نہیں یہی تھا, انسٹاگرام کا فلٹر تھا. تو فلٹر لگا کے آدمی اپنے آپ کو گورا چٹا پتلا موٹا آدمی بکا ہو جاتا ہے. عجیب فلٹر آ گئے آج کل. اب آدمی اسی میں خوش ہے نا اس میں, لیکن جب اپنی حقیقی زندگی دیکھتا ہے ڈپریشن میں آ جاتا ہے. ڈپریشن میں دنیا یہ چاہتی ہے ہمیں, دنیا تو فیبریکیٹڈ ہے نا, اور خاص طور پر یہ ورچوئل ورلڈ جو ہے یہ تو بہت ڈیزائنڈ ہے. یہ تو ہے ہی اس لیے کہ ہم اس کو پیچھے لگے, اس کے بھاگیں اس کے پیچھے. اب جب کوئی لڑکا دیکھتا ہے, اس ایکٹر کو دیکھو, اس کرکٹر کو دیکھو, رونالڈو کو دیکھو, کیا جوتے پہنتا ہے, کیا کپڑے پہنتا ہے, کیا باڈی, کیا بدن ہے. اب یہ بھی اسی میں زندہ ہے. یہ بھی کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. ابھی آپ اس جوان کو کیسے امام زمانہ کی بات بھیجیں گے؟ صبح شام اسی میں گھوم رہا ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے تو سٹائل ہے. اللہ کی محبت میں نہیں, آج کل سٹائل ہے. اللہ کی محبت میں رکھو. ہم نے جب جوان تھے, ابھی بوڑھے تو نہیں ہوئے, جوان ہی ہیں, تو ہماری داڑھی نہیں تھی, ہم نے رکھی داڑھی. بزرگ سے ہمارے, خدا ان کے درجات بلند کرے. وہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں تھے, مرشد تھے ہمارے, تو کہتے تھے کہ ہم ایک بس میں سوار تھے اور بس میں آگ لگ گئی. ہم نے رومال نکالا اور اپنی داڑھی پر رکھ لیا, کہا کہ یہ سنت رسول ہے, یہ نہ چلے.